چھٹے پارے سے آج ہمارے درس کا آغاز ہے۔ ارشاد ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ با آواز بلند بری بات کہنے کو ناپسند فرماتا ہے سوائے مظلوم کی بات کے، اور اللہ بہت سننے والا نہایت علم والا ہے۔ بری بات کہنی اچھی بات نہیں ہے، بری بات کہنا ہمیشہ سے ناپسندیدہ ہے، اور بری بات کو بآواز بلند کہنا بہت برا ہے، یہ اللہ کریم کو سخت ناپسند ہے۔ اب ایک تو بری بات کو بلند آواز سے کہنا یہی ہے نا کہ اونچی آواز سے کوئی بات کہہ دینی، دوسروں تک پہنچ جائے، اور آج کے دور میں اس کی ایک صورت ہے سوشل میڈیا۔ ہم کوئی بات خدا نخواستہ بری بات کہتے ہیں تو سوشل میڈیا سے ایک سیکنڈ میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ ہمارے آج کے دور میں ہمارے قومی معاملات اتنے پراگندہ ہو گئے ہیں کہ ایک پارٹی اس بات پر خوش ہوتی ہے کہ ہم نے مخالف کی جو فحش گفتگو تھی اس کو ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا، اور دوسرے اس بات پر مطمئن رہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر ہم نے ایسا غلط کام کر لیا تو دوسروں میں بھی تو ایپ موجود ہے۔ یعنی حیا والے معاملے میں ہم بہت پیچھے چلے گئے من حیث القوم، حالانکہ حیا اتنی اہم چیز ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، اور ایک مقام پر فرمایا اگر حیا نہیں ہے تو پھر ایمان بھی نہیں ہے۔ کوئی اپنے بھائی سے حیا کے متعلق کہہ رہا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھوڑ دو اس کو اس کے حال پر۔ ان حیا والا معاملہ جس میں سے ختم ہو گیا وہ پھر جو چاہے کرتا رہے، تو حیا تو بڑی قیمتی چیز ہے۔ قیامت کے دن اب آج تو ہم ایک دوسرے کی عیبوں کو اچھالتے ہیں یا مطمئن ہو جاتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ کون سا کہیں پکڑ ہو رہی ہے، 100 طرح بہانے ہیں، 100 طریقے ہیں، ہم انکار بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باحیا بنائے، لیکن قیامت کے دن کوئی بچت نہیں ہوگی، زبان بند ہو جائے گی، اعضاء خود بول بول کے بتائیں گے یہ کیا تھا اس نے۔ اس سے بالکل ساتھ بڑی اہم بات ہے، اگر تم کسی نیکی کو ظاہراً کرو یا چھپا کر کرو یا کسی برائی کو معاف کرو تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا نہایت قدرت والا ہے۔ تو نیکی ظاہراً بھی کرنا جائز ہے، خفیہ بھی کرنا جائز ہے۔ اگر ظاہراً نیکی کر رہے ہیں لیکن ریاکاری کی نیت ہے تو پھر اس کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں جو فرض کام ہے وہ ظاہراً کرنے چاہیے، اور جو نفلی عبادات ہیں وہ چھپ کر کرنے میں زیادہ اجر ہے، اور خفیہ عبادت اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک بڑی معروف حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن 7 آدمیوں پر اللہ تعالیٰ سایہ کرے گا جس دن اس کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اب صرف عرش کا سایہ اور کوئی سایہ نہیں ہے قیامت کے دن، تو 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 میں سے ایک شخص کون ہے؟ جو چھپا کر صدقہ دے حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ ایسا جس میں خلوص ہوگا اس کو یہ اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ رکوع نمبر 2 کی آیت تھی۔ رکوع نمبر 3 میں ارشاد ہے اے اہل کتاب تم اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو اور اللہ کے متعلق حق کے سوا اور کچھ نہ کہو۔ تو ہر چیز اپنی حد میں ہی اچھی لگتی ہے، حد سے بڑھنا اچھا نہیں ہے۔ تو اہل کتاب حد سے تجاوز کرتے، کیا تجاوز؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود میں اللہ حلول کر گیا، اس طرح کے عقائد و نظریات ان کے ہیں، تو فرمایا تم حد سے تجاوز نہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو حد میں رہنا چاہیے۔ اچھا، اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید جو لوگ حضور علیہ السلام کی بہت تعریف کرتے ہیں وہ بھی غلو فی الدین کر رہے ہیں، حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ دیکھیں
شان مصطفیٰ کی بات یہ ہے، آپ زندگی بھر حضور کی تعریف کرتے رہے تو پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا. حضور کو خدا نہ کہیں، خدا کا بیٹا نہ کہیں، یہ غلو فی الدین ہے. لیکن تعریف مصطفیٰ، ارے ساری رات کرتے رہو، سارا دن کرتے رہو، ساری زندگی مدحت مصطفیٰ کرتے رہو. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. جس حبیب کی تعریف اللہ کر رہا ہے، اے انسان تو حق ادا کر ہی نہیں سکتا. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. شاہ ولی اللہ بڑی خوب بات کہتے ہیں. کسی نے سوال کیا، حضرت یہ جو حضور کی تعریف کرتے ہیں لوگ بہت زیادہ، تو یہ غلو فی الدین نہیں ہے، حد سے بڑھ نہیں جاتے؟ فرمایا حد سے بڑھے گا تب جب تعریف کا جو اصل حق ہے وہ ادا کر لے. جب اس حد تک کوئی پہنچے جہاں حد ختم ہوتی ہے تو پھر آگے بڑھے تو حد سے بڑھے گا نا. حضور کی تو تعریف کا کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. اللہ ہمیں اپنے محبوب کی تعریف و توصیف کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، یہ چوتھے رکوع میں ارشاد ہے، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی. برہان قوی دلیل. اب برہان سے مراد کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. دیکھیں دعویٰ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ خالق و مالک ہے. اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اس دعوے کی دلیل ذات مصطفیٰ ہے. حضور دلیل بن کر آئے اس بات کی کہ ہاں میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں، میں اللہ کا نبی تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ واقعی ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق و مالک ہے. اور پھر کیسی دلیل بن کر آئے. گزشتہ انبیاء بھی اپنی نبوت کی صداقت کے لیے دلائل لے کر آئے، لیکن حضور علیہ السلام کو اللہ نے سراپا معجزہ بنا دیا. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک معجزہ ہیں. جنگ یرموک میں خالد بن ولید لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے ٹوپی نیچے گر گئی، جنگ چھوڑ کر ٹوپی تلاش کرنے لگ گئے. کہا حضرت یہ ٹوپی تلاش کر رہے تھے آپ، جنگ میں آپ کمان کر رہے تھے، آپ کو یہ سوٹ نہیں کرتا تھا، آپ خود کو ایسے رسک میں ڈالیں. تو انہوں نے کہا وہ ٹوپی معمولی نہیں تھی، اس ٹوپی میں حضور کے بال تھے، وہ بالوں کی تعظیم میں میں نے اس ٹوپی کو جنگ چھوڑ کے میں نے اٹھایا تھا. حضور پرنور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھوں کا کمال دیکھیں. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں صحابی ہیں، ان کی والدہ لے کر آئیں، جسم پر دانے نکلے ہوئے ہیں. تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا حضور بیٹے کے جسم پر دانے نکلے ہیں. تو سرکار کریم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک جسم پر پھیرا، دانے ختم ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے جسم خوشبودار بن گیا. حضرت عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی ٹوٹی ہوئی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لعاب دہن لگایا، ٹوٹی ہوئی پنڈلی ٹھیک ہو گئی. اور حضور پرنور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں یمن کے صحابہ کرام آئے، عرض کیا حضور ہمارے ہاں جو کنووں کا پانی بڑا کڑوا ہے. حضور علیہ السلام نے کچھ پانی لیا، اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا. وہ کہتے ہیں ہم وہ لعاب دہن والا پانی لے گئے، کنویں میں ڈال دیا، ہمیشہ کے لیے کنویں میٹھے ہو گئے. تو یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کمال ہے. حضور علیہ السلام کے ناخن مبارک. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے وصیت کی کہ جب میں مروں تو میری آنکھوں پر یہ ناخن رکھ دینا اور ایسے حال میں مجھے دفن کرنا تاکہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوں تو ان ناخنوں کی برکات مجھے نصیب ہو جائے. تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی برہان اور دلیل بنا کر بھیجا ہے. اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان سے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ لوگ دوزخی ہیں. یہ رکوع نمبر 6 ہے. اور رکوع نمبر 7 میں ارشاد ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب. اچھا اس نور اور روشن کتاب سے کیا مراد ہے؟ ایک تفسیر یہ ہے روشن کتاب سے مراد ہے قرآن مجید اور نور سے مراد ہے ذات مصطفیٰ، حضور کی ذات اس سے مراد ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نور فرمایا. ایک قول یہ ہے
کہ نور سے مراد بھی قرآن مجید ہے، کتاب مبین سے مراد بھی قرآن مجید ہے، اور ایک تیسرا قول ہے کہ نور سے مراد بھی ذات مصطفیٰ ہے، کتاب مبین سے مراد بھی ذات مصطفیٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو، یہ جو تیسرا قول ہے، یہ دوسرے قول والوں کو کہتے ہو، تم کہتے ہو کہ نور بھی کتاب ہے اور کتاب بھی کتاب ہے، تو یہ دونوں چیزیں حضور کیوں نہیں ہو سکتے؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات بابرکات نے جو ایک مجسم کتاب ہوتی، وہ سارے کام تو حضور نے کیے ہیں، ساری خبریں تو حضور نے دی ہیں، ساری تعلیم تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے سے آئی ہے، اور نور تو حضور ہیں ہی کہ حضور کے نور کی برکت سے سارے کفر کے اندھیرے دور ہو گئے۔ تو زیادہ بہتر قول سب سے پہلا ہے کہ نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، اور کتاب مبین سے مراد نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اب اس سے اگلے رکوع میں وہ واقعہ بیان ہوا جب بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ آپ نے جانا ہے قوم جبارین جو ہے ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور پھر ارض مقدس فلسطین میں آپ نے داخل ہونا ہے، تو وہ کہنے لگے وہ اتنے طاقتور لوگ ہیں، ان کے جسم بہت بڑے بڑے تھے، اتنے بڑے جسم تھے کہ ایک بنی اسرائیلی ان کے پاس لگا تو انہوں نے پکڑ کر اپنی آستین میں ڈال لیا، چھپا لیا اس کو، اتنے بڑے جسم تھے ان کے۔ تو یہ کہنے لگے ہم اتنے بڑے طاقتور لوگوں سے ہم تو نہیں لڑیں گے، ہم تو لڑ ہی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے کہا آپ جائیں، آپ کا رب جائے، آپ لڑیں، آپ کا رب لڑے، ہم نہیں جائیں گے۔ تو یہ انہوں نے انکار کیا، اس وجہ سے پھر ان کو میدان تیہ میں قید کر دیا گیا، 40 سال تک یہ وہاں پر قید رہے، وہاں سے آگے نہیں جا سکے تھے۔ قرآن کریم میں اس واقعہ کو بار بار بیان کیا گیا۔ اب یہاں سے ایک منظر یہ ہے، اور ایک منظر وہ ہے جب بدر کی رات تھی، صبح بدر کی جنگ ہوئی تھی، اور رات حضور علیہ السلام صحابہ سے مشورہ کر رہے تھے، ہاں بھئی ہم تو جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم نے تو ایک تجارتی قافلے کو روکنا تھا، تو جنگ کی تیاری نہیں تھی۔ اب صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ جنگ کرنا پڑ رہی ہے، تو بتائیں جنگ کریں یا واپس چلیں؟ تو اب مشاورت جاری، صحابہ کہہ رہے ہیں حضور جیسے آپ کا حکم ہوگا ہم ویسے کریں گے۔ تو حضرت مقداد کھڑے ہوئے اور بڑی پرجوش تقریر کی انہوں نے۔ اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی اے سرور عالم۔ اب یہ واقعہ انہوں نے بھی سنا ہوا تھا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا آپ جائیں، آپ کا رب جائے، ہم تو نہیں جائیں گے۔ حضرت مقداد اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی اے سرور عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ حضور ہم وہ نہیں ہیں، ان کی طرح نہیں کریں گے، آپ جانے، آپ کا رب جانے، حضور حکم فرمائیں، آپ حکم فرمائیں گے جانے قربان کر دیں گے۔ یہ ہیں حضور کے صحابہ۔ ایسے ہی نہیں اللہ نے اتنا اونچا رتبہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کو عطا فرمایا۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے اور آپ ان پر آدم کے 2 بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ تلاوت کیجئے۔ 2 بیٹے تھے حابیل اور قابیل۔ اب مشہور واقعہ ان کا کہ ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا شادی کے معاملے میں، انہوں نے کہا میں نے اس سے شادی کرنی ہے، انہوں نے کہا میں نے شادی کرنی ہے۔ تو پھر حضرت آدم نے کہا چلو ایسا کرو تم دونوں قربانی پیش کرو۔ اب قربانی جو ہے وہ حابیل کی قبول ہوئی، قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، تو فیصلہ حابیل کے حق میں ہو گیا۔ اب قابیل نے کہا کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اب اس نے کیا کیا؟ حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ پہلا قتل تھا انسانیت کا، سب سے پہلا قتل۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس قتل کا ذکر کیا اور اس کے بعد قانون بیان کر دیا کہ جو کسی کو قتل کرے گا، کسی ایک جان کو قتل کرے گا، گویا ایسے ہی ہے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جو کسی ایک جان کو بچائے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ اب دیکھ لیں ہم کون ہیں، بچانے والے ہیں یا مارنے والے ہیں؟ تو میں نے پچھلے سال بھی ایک بات کہی تھی کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے قتل کرنے والے نہیں ہوتے، لیکن ہم طرفدار ضرور بن جاتے ہیں، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی فارم پہ ہم طرفدار بن جاتے ہیں قاتلوں کے۔
تو ظالموں کے قاتلوں کے طرفدار کبھی نہ بنیے گا، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ تو یہاں سے ایک اور چیز بھی عرض کر دوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب جس نے سب سے پہلا قتل کیا تھا نا، چونکہ اس کام کو ایجاد کرنے والا وہ تھا، تو جتنے بھی قتل ہوئے یا ہوں گے ان قاتلوں کو جتنا گناہ ملے گا قابیل کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا، ان سب کا گناہ بھی، ان کو بھی ان کا پورا گناہ ملے گا، اور اتنا ہی گناہ اس کے کھاتے میں بھی جائے گا، اس لیے کہ اس کام کا آغاز کرنے والا قابیل تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے، اگر کوئی نیکی کے کام کو ایجاد کرتا ہے، کوئی نیک کام شروع کرتا ہے، اس کا دیکھا دیکھی جتنے بھی لوگ وہ نیک کام کریں گے تو جتنا ثواب آگے نیکی کرنے والوں کو ہوگا، اس کام کو شروع کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ہوگا۔ اور اسی طرح برعکس ہے، اگر کسی نے حرام کام کیا، غلط کام کیا، اور ایک نیا غلط کام لوگوں کو متعارف کروایا، لوگوں کو رستہ دکھایا کہ ایسے بھی غلط کام کیا جاتا ہے، تو جتنے لوگ وہ غلط کام کرتے جائیں گے اس شروع کرنے والے کے کھاتے میں بھی اتنا ہی گناہ ہوتا جائے گا۔ اس لیے اللہ سے توفیق یہی مانگے کہ ہم اچھا ہی کام کریں اور اچھے کام کے ہم پروموٹر ہوں، اس کو فروغ دینے والے ہم ہوں۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں نجات کا وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ سے ڈرو، اب ڈرنا کیا ہے؟ گناہوں سے بچ جاؤ، نیکیاں کرو، تمام اعمال صالحہ اتقوا اللہ میں آ جاتے ہیں، تمام برائیوں کو چھوڑنا بھی اتقوا اللہ میں آ جاتا ہے، اعمال صالحہ بھی کرو، برائیوں سے بھی بچو، اور اس پر اکتفا نہیں کرنا، وسیلہ بھی تلاش کرو۔ اب وسیلہ کیا ہے؟ یہاں پر پھر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بات کروں گا، وہ اس لیے کہ شاہ ولی اللہ ہمارے بر صغیر میں تمام مکاتب فکر میں بڑا مستند اور معتبر نام ہے۔ یہ قول جمیل ان کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں اس آیت میں وسیلہ سے مراد ہے بیعت مرشد، مرشد کی بیعت، کوئی ہو کامل، کوئی ہو صحیح اللہ والا اور اس کی بیعت کا موقع مل جائے تو وہ وسیلہ بن جاتا ہے تمہارے لیے آسانیوں کا، سلوک کی منازل طے کروانے کا۔ اچھا، پھر مزے کی بات ہے، یہ تو شاہ ولی اللہ کا قول ہے، شاہ اسماعیل، حالانکہ یہ ایک مختلف فی ذات ہیں، ان کا بھی ایک قول ہے۔ وہ کہتے ہیں اہل سلوک اس آیت کو راہ حقیقت کے سلوک کی طرف اشارہ گردانتے ہیں اور مرشد کو وسیلہ سمجھتے ہیں، اسی بنا پر حقیقی کامیابی اور مجاہدہ سے پہلے مرشد کو تلاش کرنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سالکان حقیقت کے لیے یہی قاعدہ مقرر کیا ہے، اس لیے مرشد کی رہنمائی کے بغیر اس راہ کا ملنا شاذ و نادر ہے۔ یہ صراط مستقیم ان کی معروف کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی راہ میں وسیلہ بھی تلاش کرو۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، اور ہم نے ان پر تورات میں یہ فرض کیا تھا کہ جان کا بدلہ جان، اور آنکھ کا بدلہ آنکھ، اور ناک کا بدلہ ناک، اور کان کا بدلہ کان، اور دانت کا بدلہ دانت، اور زخموں میں بدلہ ہے۔ تو قانون ہے، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو بدلے میں قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا۔ کسی نے کسی کا دانت توڑا ہے ظلماً تو بدلہ یہی ہے کہ اس کا دانت توڑا جائے گا۔ کسی کی آنکھ ضائع کی ہے تو بدلے میں اس کی آنکھ ہی ضائع ہوگی۔ اب ہمارا قرآن مجید کا بھی یہی قانون ہے، لیکن اس قانون پر اہل کتاب اعتراض کرتے ہیں۔ مثلاً عیسائی اعتراض کرتے ہیں، بھئی یہ کیا قانون ہوا؟ آپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو یہ تعلیمات تھیں کہ اگر تمہیں ایک سائڈ پر کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا رخسار بھی اس کو پیش کر دو۔ وہ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو امن کے داعی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امن کے داعی ہیں، اور ہمارے نبی مکرم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر امن کے داعی ہیں۔ لیکن اس پر اعتراض کرنا کہ تمہارے ہاں قانون غلط ہے، یہ ان کی غلط بات ہے۔ اگر قرآن میں یہ قانون ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے اہل کتاب میں بھی یہی قانون رکھا تھا، پہلی کتابوں میں بھی یہی قانون تھا، یہی قصاص کا قانون تھا۔ اب یہ جو قرآن کا دعویٰ ہے کہ ان کی کتاب میں بھی یہی قانون تھا،
اتفاق کی بات یہ ہے کہ بائبل میں اگرچہ بہت کچھ چینج ہو گیا، یہ بات اب بھی اس میں موجود ہے۔ یہ قرآن کریم کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اب میں اس کا تھوڑا سا جملہ پڑھ کر سناتا ہوں جو بائبل میں لکھا ہوا ہے، کتاب مقدس میں۔ اور تجھ کو ذرا ترس نہ آئے، یہ اردو ترجمہ ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اور تجھ کو ذرا ترس نہ آئے، جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، دانت کا بدلہ دانت، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، اور پاؤں کا بدلہ پاؤں ہے۔ ریفرنس سنیں، پرانا عہد نامہ استثناء باب 19 آیت نمبر 21 کتاب مقدس۔ یہ آج بھی آپ اس کتاب سے یہ ریفرنس دیکھ سکتے ہیں کہ جو قرآن نے کہا تھا، دعویٰ کیا تھا، ان کی کتاب میں آج بھی موجود ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا تو عن قریب اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا جس سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گی۔ وہ مومنوں پر نرم ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، بہت علم والا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، کسی قوم کی بڑی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان کی یہ خوبیاں، وہ قوم کون سی ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی ہیں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال کے بعد جب قبائل مرتد ہو گئے اور فتنہ پھیل گیا تیزی کے ساتھ، اس وقت اس فتنے کی سرکوبی کرنے والی ذات سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات تھی۔ اب اس سارے ماحول کو ذہن میں رکھیں اور پھر ترجمہ سنیں، اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا تو عن قریب اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا جس سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گی۔ اللہ ان سے محبت کر رہا اور یہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ مومنوں پر نرم ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کے پیاروں کی نشانی ہے، لا یخافون لومۃ لائم، یہ بہت بڑا وصف ہے۔ ہم بہت سارے کام اس لیے نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہوتا کام اچھا ہے، لیکن کہتے ہیں یار ایسے ہی لوگ کیا کہیں گے، ہمارے بارے میں باتیں کریں گے۔ یہ ہوتا ہے ملامت کا خوف۔ ملامت کے خوف کی وجہ سے ہم بہت سارے اچھے کام چھوڑ دیتے، اور ملامت کے خوف کی وجہ سے ہم بہت سے برے کام جن کو چھوڑنا چاہیے تھا ہم نہیں چھوڑتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی یہ خوبی بیان کر رہا ہے، انہیں یہ نہیں پرواہ ہوتی کوئی کیا کہے گا، انہیں پتا ہوتا ہے یہ کام اچھا ہے، اللہ اس میں راضی ہے، تو بس اللہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، ہم یہ کریں گے۔ لا یخافون لومۃ لائم۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، ان کے راہب اور پادری انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ بہت برے کام ہیں، یہ اہل کتاب کے متعلق کہا جا رہا ہے۔ ان کے راہب مذہبی رہنما کیوں نہیں روکتے انہیں؟ بھائی برائیوں سے روکنا ذمہ داری ہے۔ تو ان کے راہبوں کا کام تھا، لیکن امت محمدیہ میں سب کا کام ہے، یہ میرا بھی کام ہے، آپ کا بھی کام ہے، برائیوں سے روکنا۔ اگر ہم برائیوں سے نہیں روکیں گے، نیکی کی دعوت آگے نہیں پھیلائیں گے، حضور کے حکم کو اگنور کریں گے، حضور نے فرمایا تھا نا بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو اگرچہ ایک آیت کیوں نہ ہو تمہارے پاس، نہیں عمل کریں گے تو دین میں فتنہ فساد ہو جائے گا۔ اب اس پر دو احادیث سن لیجیے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت نے میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، ورنہ عن قریب اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیج دے گا۔ پھر تم دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ عذاب ایسا آئے گا پھر تم دعائیں بھی مانگو گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اس لیے کہ تم نیکی کی تلقین کرنا تم نے چھوڑ دی تھی، برائیوں سے روکنا تم نے چھوڑ دیا تھا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس قوم میں گناہوں کے کام کیے جا رہے ہوں
اور وہ گناہوں کو مٹانے کی قدرت رکھتے ہوں اور پھر نہ مٹائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قدرت تھی، اختیار تھا، گناہ روک سکتے تھے، گناہ کو مٹا سکتے تھے اور اپنا حصہ ڈال سکتے تھے گناہ کی رکاوٹ میں، لیکن نہیں حصہ ڈالا، فرمایا اللہ جیتے جی عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے مسیح ابن مریم صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے رسول گزر چکے اور ان کی ماں بہت سچی ہیں، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھیے ہم کس طرح وضاحت سے ان کے لیے دلائل بیان کرتے ہیں، پھر دیکھیے وہ کیسی اوندی باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، حضرت سیدہ مریم بھی اللہ کی بندی ہیں، نہ وہ خدا ہے نہ وہ خدا ہے۔ تو اقانی میں ثلاثہ، تین خداؤں والا نظریہ، اس کا یہاں پر بطلان ہو رہا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے، اللہ کو کھانے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ ہم کیوں کھانا کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنی جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، یہ فیول ہے ہماری باڈی کا، یہ نہیں ہوگا تو ہماری باڈی ڈیڈ ہو جائے گی، ہم مر جائیں گے۔ تو ہم کھانے کے محتاج ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بندے ہیں اس کے۔ تو اللہ فرما رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے اور سیدہ مریم بھی کھانا کھاتی، تم انہیں خدا کہہ رہے ہو؟ وہ خدا نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اب یہ جو قرآن کہہ رہا ہے یہ انجیل میں آج بھی موجود ہے۔ کتنی مزے کی بات ہے، قرآن جو دعویٰ کر رہا ہے وہ انجیل میں آج بھی موجود ہے۔ سنیے، انجیل میں لکھا ہوا ہے، لوقا کی انجیل میں، وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ آ کر کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی، ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو، تمہاری سلامتی ہو۔ مگر انہوں نے گھبرا کر اور خوف کھا کر یہ سمجھا کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا تم کیوں گھبراتے ہو؟ یعنی مسیح عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر ان کو سلام کیا تو وہ گھبرا گئے کہ یہ کوئی روح ہے۔ تو کہنے لگے تم گھبرا کیوں گئے؟ میں خود تمہارے پاس آیا ہوں۔ اور کس واسطے تمہارے دل میں شک پیدا ہوتا ہے؟ میرا ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو، میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ اور یہ کہ اس نے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے۔ جب مارے خوشی کے انہیں یقین نہ آیا اور تعجب کرتے تھے تو اس نے ان سے کہا یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ تو پہلے یقین دلایا کہ میں ہی ہوں، میرا جسم دیکھو، مجھے ٹچ کر کے دیکھو، میرا پورا وجود ہے تمہارے سامنے۔ تو انہیں یقین دلانے کے بعد انہوں نے کہا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے اسے بھنی ہوئی مچھلی کا قتلہ دیا، اس نے لے کر ان کے روبرو کھایا۔ یہ لوقا کی انجیل میں آج بھی لکھا ہوا ہے، باب نمبر 24 ہے اور آیت نمبر 36 سے لے کر 43 تک یہ بیان ہے۔ اب اس سے اگلے رکوع میں یہ چھٹا پارہ ختم ہو رہا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ آخری آیت میں ارشاد فرما رہا ہے آپ جن لوگوں کو مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والا پائیں گے وہ یہود اور مشرکین ہیں، اور آپ جن لوگوں کو مسلمانوں کا سب سے قریب دوست پائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، کیونکہ ان میں بعض عالم اور راہب ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اب قرآن نے پیشگوئی کی تھی 1450 سال ہونے والے ہیں، جو پیشگوئی قرآن نے کی تھی اس وقت حالات عرب کے کچھ اور تھے، اس وقت دنیا کا مزاج اور اس دور کے جو خارجی امور تھے وہ کچھ اور تھے، لیکن اس دور سے لے کر آج تک آپ اسلام کی تاریخ دیکھ لیں، مشرکین ہمیشہ ہمارے سب سے بڑے دشمن رہے، یہودی ہمیشہ ہمارے سب سے بڑے دشمن رہے، اور مسلمانوں میں اگرچہ مشرکین بھی اسلام قبول کیا، یہودیوں نے بھی اسلام قبول کیا، لیکن سب سے زیادہ جس مذہب کے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا وہ عیسائی ہیں۔ تو جو قرآن نے بات کہی تھی وہ حرف بحرف ٹھیک بات ہے۔ 7ویں پارے میں ارشاد ہے اگلے رکوع میں اے ایمان والو تم ان پسندیدہ چیزوں کو حرام قرار نہ دو جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں تقوی کرنا چاہیے، پرہیزگاری اپنانی چاہیے، لیکن ایسا تقوی، ایسی پرہیزگاری پسند نہیں ہے جس میں حلال چیزوں کو چھوڑا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں جلوہ افروز تھے، کچھ صحابہ باہر باتیں کر رہے تھے، کہنے لگے میں تو زندگی پر شادی نہیں کروں گا، اللہ کی عبادت ہی کرتا رہوں گا۔ ایک نے کہا میں تو روز روزے رکھوں گا، کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک نے کہا میں تو ہر رات شب بیداری کروں گا، کبھی بھی نہیں سوؤں گا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے
فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی، میں نے تو شادی کی ہے، میں تو شادیاں کرتا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، یعنی ہمیشہ شب بیداری میں تو نہیں کرتا، میں اللہ کا رسول ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، یعنی روز روزہ رکھنا میرا معمول تو نہیں ہے۔ تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو اسوہ ہے، آج بھی اگر کوئی کہے کہ جی فلاں ہمارے بزرگ ہیں وہ تو ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں، تو میں فوراً کہہ دیتا ہوں حضور نہیں رکھتے تھے۔ تو جب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ روزہ نہیں رکھتے تھے تو پھر ہم بھی نہیں رکھیں گے نا۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے طرز عمل اپنایا، ایام 20 کے روزے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے تھے، پیر شریف کا روزہ، جمعرات شریف کا روزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے تھے، اور رمضان شریف کا تو فرض ہے، تو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد شعبان المعظم میں سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھا کرتے تھے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، آپ کہیے کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتا، خواہ اے مخاطب تم کو ناپاک کی کثرت اچھی لگتی ہو تو کبھی بھی ظالم اور غیر ظالم برابر نہیں ہو سکتے، عدل کرنے والا اور ناانصافی کرنے والا یہ برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے اپنا شمار ان لوگوں میں کریں جو برعکس ہوں اس کے، جو اچھائی والے ہوں۔ اگلے رکوع میں ارشاد ہے، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کسی کی گمراہی سے تمہیں کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوتے، حضور بھی مغموم ہوتے، کفار ایمان نہیں لا رہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی تسکین کے لیے، صحابہ کی تسکین کے لیے فرما دیا، اے صحابہ اگر تم ایمان پر ہو تو پھر دوسروں کی پرواہ نہ کرو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، تبلیغ کرتے رہو، پیغام پہنچاتے رہو، لیکن خود کو ضرور درست رکھو، اللہ ہمیں توفیق دے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، اور جب میں نے حواریوں پر الہام کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ اب یہاں پر جو بیان ہو رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں ان کا ذکر بیان ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات فرمائے ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ میں نے تم پر یہ بھی انعام کیا، یہ بھی انعام کیا، یہ بھی انعام کیا، اور فرمایا یہاں پر کہ یہ بھی انعام کیا کہ حواریوں نے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے، حواری آپ پر ایمان لائے، یہ اللہ کا آپ پر انعام ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا، اگر کسی بندے کی بات سننے والا کوئی ہو، 4 بندے اس کی بات کو سننے والے ہوں، سمجھنے والے ہوں، تو یہ اس پر اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے ماحول میں جن کا جو مبلغ نہیں ہے، عالم نہیں ہے، مولوی نہیں ہے، لیکن اللہ نے توفیق انہیں ایسی دی ہے، ان کی نیک نامی ایسی ہے، اگر ایک سٹیٹس بھی لگا دیں تو لوگ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جس پر ایسا اللہ تعالیٰ کا انعام ہو تو بس وہ اس انعام پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اب شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ نے منع کیا، کیونکہ لوگ تمہیں فالو کر رہے ہیں، اگر غلط کام کرو گے نا تو اس میں بھی فالو کریں گے۔ لوگ تمہیں کاپی کر رہے ہیں، غلط کام کرو گے تو لوگ کہیں گے جی وہ بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے محبت والے ہیں، ملنسار ہیں، بڑی اچھی پرسنالٹی ہے، تو لوگ بھی اس کام کو کرنے لگ جائیں گے۔ تو جو اللہ نے انعام فرمایا اس کا شکر یہ ہے کہ اچھے کام کرو تاکہ تمہیں دیکھ کر لوگ اچھے کام کریں اور تمہارے نامہ اعمال میں اضافہ ہو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔